حرب فجار عرب اس جنگ کو کہا کرتے تھے کہ جو جنگ حرمت والے مہینوں میں لڑی جاتی تھی. حرمت والے مہینے 4 ہیں: ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم الحرام اور رجب المرجب. یہ 4 مہینے حرمت والے ہیں، اور ان مہینوں کو حرمت والا اسی لیے بنایا گیا کہ جو ابتدائی 3 مہینے ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم الحرام، یہ مہینہ حج کا سیزن ہے. ان مہینوں میں لوگ حج بیت اللہ کے لیے آتے ہیں، تو ان مہینوں میں لڑائی کو حرام قرار دیا گیا. اور ان مہینوں میں لڑائی کو اسی لیے حرام قرار دیا گیا کہ تاکہ جو لوگ حج بیت اللہ کے لیے آ رہے ہیں وہ امن و سلامتی کے ساتھ، امن و آشتی کے ساتھ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں حاضر ہوں، حج بیت اللہ کریں اور پھر واپس اپنے گھروں کو روانہ ہو جائیں. اور رجب المرجب، اسے عمرہ سیزن کا نام دیا گیا کہ لوگ اس مہینے میں عمرے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں حاضر ہوتے تھے، لہٰذا اس مہینے کو بھی حرمت والے مہینوں میں شامل کیا گیا. یہ 4 حرمت والے مہینے زمانہ جاہلیت میں بھی حرمت والے ہی سمجھے جاتے تھے، اور عرب ان مہینوں میں لڑنا بہت بڑا کام سمجھتے تھے. محبوب کریم علیہ الصلاۃ والسلام نوجوانی کی عمر میں آپ نے ایک حرب فجار میں شرکت فرمائی، اور یہ جنگ شروع ایسے ہوئی کہ روایت میں آیا کہ ایک بادشاہ تھا نعمان بن منذر. نعمان بن منذر بادشاہ سارا سال تجارت کا سامان اکٹھا کرتا تھا، اور پھر سال کے اختتام پر وہ اپنا یہ سامان تجارت ایک منڈی میں بیچنے کے لیے کسی کو بیچتا تھا. لیکن اس کے مقام سے اس منڈی تک کا جو فاصلہ تھا یہ بڑا پرخطر تھا، اور یہاں پر عرب کے جنگجو قبیلے جگہ جگہ پر آباد تھے، اور یہ قافلوں کو لوٹ لیا کرتے تھے. کہا نعمان بن منذر کی یہ عادت تھی کہ جب اس کا قافلہ تیار ہو جاتا تو یہ لوگوں میں اعلان کرتا کہ تم میں کوئی ایسا ہے کہ جو میرے قافلے کو امان دے، اور میرے قافلے کو امان دے کر ان قبائل سے بات چیت کر کے، ان سے حفاظت کر کے میرے قافلے کو منڈی تک پہنچا دے. کہا اس طرح یہ ہر سال کیا کرتا. اب کی بار جب اس نے اعلان کیا تو اس کے دربار میں عرب کے کچھ لوگ موجود تھے. اس میں ایک براس نامی شخص تھا. اس نے کہا کہ میں تیرے قافلے کو امان دیتا ہوں. کہا کہ تو کن کن قبائل سے میرے قافلے کو امان دیتا ہے؟ اس نے 2 قبائل کے نام لیے کہ ان قبائل سے میں تیرے قافلے کو امان دیتا ہوں. کہا کہ لیکن راستے میں اس کے علاوہ اور بھی قبائل پڑتے ہیں، ان سے پھر میرے قافلے کو امان کون دے گا؟ تو ایسے میں اس کے دربار میں ایک قبیلہ بنو حوازن کا سردار عروہ موجود تھا. وہ کہنے لگا اے بادشاہ، کیا راندہ قوم کتا تیرے قافلے کو امان دے گا؟ ایسا شخص تیرے قافلے کو امان دے گا کہ جسے اس کی قوم ویلیو نہیں دیتی؟ میں تیرے قافلے کو امان دیتا ہوں، اور راستے میں جتنے قبائل آتے ہیں سارے قبائل سے امان دیتا ہوں. کہا کہ براس نے جب یہ بات سنی اور بھری مجلس میں جو اس کی بے عزتی ہوئی، یہ اسے بڑی بری محسوس ہوئی، اور اس نے دل میں یہ تہیہ کر لیا کہ میں اس عروہ سے بدلہ لوں گا. جیسے ہی قافلہ روانہ ہوا، براس بھی اس قافلے کے پیچھے پیچھے چلا گیا، اور راستے میں موقع پا کر اس نے عروہ کو قتل کر دیا. اور پھر یہ پورا سامان تجارت لے کر وہ اپنے ساتھ خیبر چلا گیا. اب کہا کہ جب لوگوں کو یہ پتہ چلا کہ عروہ مارا گیا اور سامان تجارت لے کر براس خیبر چلا گیا ہے، تو عروہ کی قوم کے 2 لوگ براس کے پیچھے روانہ ہوئے کہ وہ جا کر خیبر سے اس نعمان بادشاہ کا قافلہ بھی چھڑوائیں گے اور اپنے مارے گئے سردار کا بدلہ بھی لیں گے. کہا جب یہ خیبر پہنچے 2 لوگ، تو ان کی جو سب سے پہلی ملاقات ہوئی وہ براس سے ہوئی، لیکن یہ اسے شکل سے پہچانتے نہیں تھے. تو یہ براس انہیں فوری طور پر پہچان گیا اور کہنے لگا تم یہاں کس ارادے سے آئے ہو؟ انہوں نے کہا ایسا ایسا معاملہ ہوا، ہمارا سردار عروہ مارا گیا اور اس کا قاتل بھاگ کر خیبر کے قلعے میں آ گیا ہے، ہم اس سے بدلہ لینے کے لیے آئے ہیں. براس نے کہا کہ تم ایسے شخص سے بدلہ لینے کے لیے آئے ہو کہ جسے خیبر میں کسی نے پناہ نہیں دی، اور میں نے اسے دیکھا کہ وہ پراگندہ حال تھا، اسے کوئی پوچھ نہیں رہا تھا. وہ جس بھی گھر کا دروازہ دستک دیتا تھا تو لوگ اسے دھکا مار کر باہر نکال دیتے تھے. یہ 2 لوگ بڑے خوش ہوئے کہ یہ براس کو جانتا ہے، اور ان کی جو اصل گفتگو ہو رہی تھی وہی براس سے ہو رہی تھی.
تو انہوں نے کہا کہ کیا تو ہمیں اس قاتل تک پہنچا سکتا ہے؟ کہا کیوں نہیں؟ کہا کہ تم ایسا کرو کہ تم دونوں میں سے کوئی ایک شخص میرے ساتھ آ جائے اور ایک شخص تم دونوں کی سواریوں کی حفاظت کرے، میں تمہیں اس مکان تک لے جاتا ہوں جس مکان کے پیچھے جھاڑیوں میں وہ سویا ہوا ہے۔ کہا کہ یہ اس شخص کو لے کر اپنے ساتھ گیا اور مکان کے باہر لے جا کر کھڑا کیا اور کہا کہ کیا تیری تلوار تیز ہے؟ وہ سویا ہوا ہے، تو ایک ہی تلوار میں اس کا کام تمام کر دے گا؟ کہا ہاں میری تلوار تیز ہے۔ کہا دکھا کیسی ہے تیری تلوار؟ جیسے ہی اس نے تلوار نکالی، براس نے اس سے تلوار چھینی اور اس کو قتل کر دیا۔ پھر واپس دوسرے شخص کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا کہ تیرا دوست بڑا عجیب و غریب ہے، میں نے اسے اتنا اچھا موقع دیا، میں نے اسے ایسے موقع پر براس تک پہنچایا کہ جب وہ سویا ہوا تھا، اور اسے مارنا بالکل آسان تھا، لیکن تیرا دوست نہ تو اسے مارتا ہے نہ ہی آگے بڑھتا ہے اور ساکت کھڑا ہوا ہے۔ تو یہ دوسرا شخص کہنے لگا کاش میرے سواریوں کی کوئی حفاظت کرے تو میں جا کر اس عروہ کا بدلہ براس سے لے کر آتا ہوں، جب وہ سویا ہوا ہے تو اسے قتل کرنے میں کیا حرج ہے؟ تو کہا میں تیری سواریوں کی حفاظت کرتا ہوں، تو اپنی سواریوں کے حوالے سے فکر مند نہ ہو۔ یہ دوسرا شخص سواریاں براس کے حوالے کرتا ہے اور جیسے ہی آگے بڑھتا ہے تو پیچھے سے وار کر کے براس اس کا بھی کام تمام کر دیتا ہے اور ان دونوں سواریوں کو بھی اپنے قبضے میں لے لیتا ہے۔ اب یہ خبر اڑتی ہوئی عکاظ کی منڈی تک پہنچتی ہے کہ جس جگہ کے لیے یہ ساز و سامان لے جایا جا رہا تھا، اب ان دونوں قبائل کی آپس کی جنگ شروع ہو جاتی ہے۔ ایک قریش کا قبیلہ ہے اور ایک بنو حوازن کا قبیلہ ہے، اور روایت میں آیا کہ یہ جنگ 5 سال تک جاری رہی، دونوں طرف سے لاکھوں لوگ مقتول ہوئے اور اس جنگ کا کوئی نتیجہ حاصل نہیں ہوتا تھا۔ اور محبوب کریم علیہ الصلاۃ والسلام اس جنگ کے متعلق ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ وہ جنگ تھی کہ جس میں میں ان تیروں کو روکا کرتا تھا جو میرے چچاؤں پر چلائے جاتے تھے۔ محبوب کریم علیہ الصلاۃ والسلام اپنے مبارک چچاؤں کی حفاظت فرماتے تھے اور کہا میں ان تیروں کو روکا کرتا تھا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے صحابہ سے ارشاد فرمایا کہ جو میرے چچاؤں پر چلائے جا رہے تھے۔ جب یہ طویل جنگ چلتی رہی اور اس کا کوئی نتیجہ حاصل نہیں ہوا تو اس جنگ کے جو سردار تھے اور اس جنگ کے جو بڑے لوگ تھے انہوں نے آپس میں ایک معاہدہ کیا، اور اس معاہدے کے نتیجے میں اس جنگ کے جو شعلے تھے وہ ٹھنڈے پڑے۔ جب یہ معاہدہ مکمل ہو گیا تو ایک شخص عاص بن وائل سہمی، اس کے پاس زبیدی نامی شہر سے ایک شخص آیا اور اس نے اپنا سامان تجارت عاص بن وائل سہمی کو فروخت کر دیا۔ عاص بن وائل سہمی یہ مکہ مکرمہ کا رہنے والا تھا، اس نے اس سے سامان تجارت تو خرید لیا لیکن اسے سامان تجارت کے پیسے نہیں دیے۔ اب وہ شخص جس نے اپنا سامان بیچا تھا وہ مکہ مکرمہ میں ایک ایک سردار کے گھر پر گیا، جگہ جگہ لوگوں کو پکڑ کر کہتا تھا کہ عاص نے میرے مال پر قبضہ کر لیا ہے، تم مکہ مکرمہ کے رہنے والے لوگ ہو، تم قریش کے لوگ ہو، تم اہل حرم ہو، تم مظلوم کی مدد کرو۔ اس کی بات کوئی نہیں سنتا تھا۔ کہا کہ جب وہ ہر طرف سے نا امید ہو گیا تو جبل ابو قبیس پر آ کر کھڑا ہوا اور اعلان کرنے لگا کہ اے اہل مکہ، اے اہل حرم، کیا تم مظلوم کی مدد نہیں کرو گے؟ اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں اپنا گھر اور اپنے گھر کی خدمت عطا فرمائی ہے، کیا تم ایسے شخص کی مدد نہیں کرو گے کہ جس کا اس شہر میں کوئی بھی نہیں ہے؟ کہا کہ جب اس کی پکار لوگوں نے سنی تو سب سے پہلے محبوب کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے چچا زبیر بن عبد المطلب اس کے پاس آئے اور آ کر کہا کہ تیرے ساتھ کیا ماجرا ہوا؟ کہا اس طرح عاص بن وائل نے میرا مال دبا لیا ہے اور بہت کوشش کے باوجود میرا پیسہ واپس نہیں کرتا۔ کہا زبیر بن عبد المطلب نے سارے کے سارے سرداروں کو جمع کیا اور کہا کہ ایک اور جنگ کی طرف جانے سے بہتر یہ ہے کہ ہم ایک معاہدہ کریں، ہم ایک صلح کر لیں اور ہم آپس میں ایک دوسرے سے وعدہ کر لیں۔ کہا کیسا وعدہ؟ زبیر بن عبد المطلب نے کہا ہم آپس میں ایک دوسرے سے یہ وعدہ کرتے ہیں کہ جس شخص پر بھی ظلم کیا گیا، جو بھی مظلوم ہوا، ہم مل کر مظلوم کی مدد کریں گے اور ظالم کا ہم قلع قمع کریں گے اور ظالم کو کیفر کردار تک پہنچائیں گے۔ کہا کہ زبیر بن عبد المطلب نے جو یہ تجویز دی، سارے کے سارے لوگوں نے اس تجویز پر بڑا
خوشی کا اظہار کیا، اور محبوب کریم علیہ الصلاۃ والسلام اپنے صحابہ سے اعلان نبوت کے بعد ارشاد فرما رہے ہیں کہ اس تجویز پر اور اس معاہدے پر مجھے اتنی زیادہ خوشی حاصل ہوئی کہ اگر مجھے سرخ اونٹ بھی دے دیے جاتے تو اتنی خوشی مجھے حاصل نہ ہوتی جتنی اس معاہدے سے حاصل ہوئی، کہ جس معاہدے میں یہ طے کیا گیا کہ ہم ہر مظلوم کی مدد کریں گے اور ظالم کو کیفر کردار تک پہنچائیں گے۔ یہ وعدہ باہمی رضامندی سے ہو جاتا ہے۔ سارے کے سارے لوگ عاص بن وائل سہمی کے پاس جاتے ہیں اور جا کر کہتے ہیں کہ تو نے زبیدی شہر کے شہری سے جو مال خریدا ہے یا تو اس کی رقم ادا کر یا اس کا مال واپس کر۔ آخرکار مظلوم کی داد رسی ہوتی ہے، اور محبوب کریم علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جب مظلوم کی داد رسی ہوئی تو مجھے بے انتہا خوشی حاصل ہوئی۔ محبوب کریم علیہ الصلاۃ والسلام تو مظلوموں کی داد رسی کرنے کے لیے ہی تشریف لائے ہیں، اور اعلان نبوت کے بعد ہی نہیں، محبوب کریم علیہ الصلاۃ والسلام اعلان نبوت سے پہلے بھی مظلوموں کی داد رسی کیا کرتے تھے۔